بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں ابھی کالج سے آئی تھی جب اماں نے بتایا حوریہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس خبر نے مجھ پر بجلیاں گرا دی تھیں۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اماں کو دیکھ رہی تھی، تبھی باجی آئیں۔ اماں سے کہنے لگی، اماں اچانک سے آپ نے اسے کیوں بتایا؟ ایسے کسی کو کسی کے مرنے کی خبر نہیں سناتے۔ لیکن میں چیخیں مار رہی تھی، رو رو کر اماں سے کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ حوریہ میری بچپن کی دوست تھی، وہ لڑکی جو قرآن پاک حافظ تھی۔ میٹرک تک ہم دونوں نے ساتھ پڑھا تھا۔ اس کا ذہن بہت اچھا تھا، اس لیے اس کے ماں باپ نے اسے حفظ کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن آج جب اماں کے منہ سے یہ بات سنی تو مجھے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ میں وہیں زمین پر گر گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا، جب باجی کہنے لگی، جاؤ حوریہ کا جنازہ تیار ہو گیا ہے، اپنی دوست کا آخری دیدار کر لو۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی اور پھر باجی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ حوریہ بھری جوانی میں سب لوگوں کو کیسے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے، لیکن اس وقت میرا ذہن سخت صدمے کی کیفیت میں تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر سب نے راستہ چھوڑ دیا۔ محلے کا بچہ بچہ یہ بات جانتا تھا کہ میری اور حوریہ کی دوستی کس قدر گہری تھی۔ میں اس کے جنازے سے لگ کر رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر سب لوگ مجھے تسلی دے رہے تھے۔ پھر اس کا جنازہ اٹھ گیا اور میں ہمیشہ کے لیے حوریہ کی جدائی کا روگ لے کر گھر آ گئی۔ پھر ایک ہفتے تک بخار میں مبتلا رہی۔ اماں اور باجی مجھے تسلی دیتی، کہتی کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، ایک دن سب کو ہی جانا ہوتا ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو زندگی کی طرف موڑنے کی کوشش کرو۔ لیکن میں کیا کرتی؟ وہ میری بچپن کی سہیلی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی نیک، پردے دار لڑکی ہم سب کو چھوڑ کر ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ بار بار میرے ذہن میں بس یہی باتیں گونج رہی تھیں، اس کی یادیں، اس کی ہنستی چمکتی آنکھوں سے جب وہ ایک انسان کا ذکر کرتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ میری اس پیاری دوست کی زندگی میں کوئی ہے جو اس کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ میں نے کبھی اسے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن حوریہ کے منہ سے اس کا ذکر سن کر میں اس کے بارے میں بہت کچھ جان گئی تھی۔ پھر اس رات آنسو بہاتی میں اپنی بچپن کو یاد کر رہی تھی۔ میرا نام ہبا ہے، میں حوریہ کے محلے میں ہی رہتی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، جبکہ حوریہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ بہت ذہین لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی اس کا رجحان دین کی طرف بہت زیادہ تھا۔ میری اور اس کی دوستی اسکول میں ہوئی تھی، محلہ بھی ایک تھا اور اسکول بھی ایک، اس لیے دن بدن وہ دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، وہ میرے بغیر۔ لیکن میٹرک کرنے کے بعد ہماری دوستی میں کمی آ گئی۔ پھر بھی ہم نے ملنا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا، جبکہ اس نے مدرسے میں، کیونکہ اسے حفظ کرنے کی خواہش تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے، لیکن اکثر اس بات پر اداس رہتی کہ نہ جانے میرے یہ خواب پورے ہوں گے یا نہیں۔ وہ ایک مدرسہ کھولنا چاہتی تھی، لیکن ایسے میں اس کی ناگہانی موت نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ دراصل وہ ایک یتیم لڑکی تھی، اپنے ماموں اور مامی کے ساتھ رہتی۔ اس کی اماں اس کی ممانی کے گھر کے سارے کام کرتی، گھر سنبھالتی، اس کے بچے سنبھالتی۔ بدلے میں دونوں ماں بیٹی کو ایک کمرے کا گھر مل گیا تھا، وہ اس کے ماموں کی اوپری منزل پر بنا ہوا تھا۔ لیکن وہ اکثر اداس رہتی، کہتی کہ مامی کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ مامی چاہتی ہیں کہ میں اور اماں وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کے بچوں کے حق پر غاصب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس مدرسے میں وہ حفظ کرنے جاتی تھی وہ ہمارے علاقے سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا، لیکن بیچاری اتنی دور پیدل آتی جاتی۔ کبھی کبھی بھری دوپہر میں آتے آتے وہ مجھے گلی میں ملتی تو اس کا حشر برا ہو رہا ہوتا تھا، پسینے سے گیلے کپڑے، سرخ چہرہ۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس آتا، جبکہ میں ابو کے ساتھ بائک پر کالج سے گھر آتی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ حوریہ کی ماں اور اس کے سارے مسائل حل کر دے۔ لیکن ایک دن اس سے ملنے گئی تو اس کی آنکھیں بہت چمک رہی تھیں، اس کے چہرے پر بھی لالی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنی خوش کیوں لگ رہی ہے۔ پھر اس نے ایک راز بتایا کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگی ہے۔ اچھا، کون ہے وہ؟ میں شرارت سے اس سے پوچھنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بہت جلد میں تمہیں بتا دوں گی، لیکن ابھی تو مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ محبت کی کہانی چھپ کے جاری ہے۔ مجھے ان باتوں میں دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن حوریہ کی خوشی کے لیے
اس کے دل کا حال جان لیتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے بتایا کہ صرف 3 سپارے رہتے ہیں، اس کے بعد اس کا حفظ مکمل ہو جائے گا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے دل کا گہرا راز مجھ سے شیئر کیا۔ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، میرے کمرے میں بیٹھی مجھ سے اپنے دل کی بات کر رہی تھی۔ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ حوریہ، کیا سچ میں؟ کون ہے وہ؟ میں اسے خوشی سے کہنے لگی۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن بس آتے جاتے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے چہرے سے پاکیزگی چھلکتی ہے، اس کی نظروں میں میرے لیے احترام ہوتا ہے۔ وہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی دوست کی اس بات پر خوش تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی ماں اور اس کے لیے کس قدر مشکل زندگی گزار رہی ہے۔ اب اگر کوئی مہربان اس کی زندگی میں شامل ہو گیا ہے تو یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر کئی دن تک میری اور اس کی ملاقات نہ ہوئی، لیکن وہ جب بھی آتی تو اس کا ذکر ضرور کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگی، اب تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں جا کر اس سے بات کروں۔ وہ آخر میرے راستے میں روزانہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے؟ میں بھی اس کی اس بات سے تنگ آ گئی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ آخر تم اس سے پوچھتی کیوں نہیں؟ نہ وہ تمہارا کچھ کہتا ہے، نہ ہی وہ تمہیں کوئی پیغام بھیجواتا ہے، بس روزانہ تمہارا دیدار کرنے آ جاتا ہے۔ کوئی تو راز ہوگا اس کے پیچھے۔ وہ بھی کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ پھر میں اپنے پیپرز میں مصروف ہو گئی اور وہ اپنے قرآن پاک کو مکمل کرنے میں۔ سارے محلے کے لوگ جانتے تھے کہ میری اور حوریہ کی دوستی کس قدر گہری ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر ایک دن میں اس سے ملنے گئی، تب وہ کہنے لگی، ماموں زبردستی میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حوریہ، تم نے شادی کے لیے تو قرآن پاک حفظ نہیں کیا، کہاں گئے وہ تمہارے سارے خواب؟ تم تو ایک مدرسہ کھولنا چاہتی تھی، اتنی جلدی شادی کر کے کیا کرنا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگی، مامی کا ایک بھائی شادی شدہ ہے، وہ ماموں پر زور ڈال رہی ہیں کہ وہ میری شادی اس سے کروا دیں، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں اسے غصے سے کہنے لگی، کیا تمہارے ماموں اتنے ظالم ہیں؟ آخر وہ تمہارے ساتھ اس قدر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ابھی جا کر ان سے بات کرتی ہوں۔ میں غصے سے اٹھنے لگی، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرنا۔ میں اور امی کس قدر مجبور ہیں تم نہیں جانتی۔ بچپن سے ہی ہم ان کی روٹی پر پل رہے ہیں۔ اماں ان کے گھر کا کام کرتی ہیں، تبھی تو ہم دونوں کا گزارا ہوتا ہے۔ ایسے میں جس طرح سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے میں ہی جانتی ہوں، اور پھر قرآن پاک حفظ کر کے میں اس ذہنی دباؤ سے بچنا چاہتی تھی جو حالات نے میرے ذہن پر طاری کر رکھا تھا۔ اللہ سے لو لگائی تو دل کو بھی سکون محسوس ہوا، لیکن سب سے زیادہ پریشانی تو مجھے اپنی اس محبت کی ہے جو ادھوری رہ جائے گی۔ آج تک نہ تو میں نے کبھی اس سے اپنے دل کی بات کہی ہے، نہ ہی اس کی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہے۔ پھر کیا فائدہ ہے اپنی محبت کا انتظار کرنے کا؟ اب جیسا ماموں کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ بہت مایوس نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس نوجوان پر غصہ آیا جس نے حوریہ کی زندگی خراب کی تھی۔ کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ اتنا ہی بزدل تھا تو اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہونے کی۔ کیوں اس نے حوریہ کو اپنی طرف مائل کیا؟ اور جب حوریہ کو بھی اس سے لگاؤ محسوس ہونے لگا تو وہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ میں یہ بات کئی دفعہ امی کو بھی بتا چکی تھی کہ حوریہ اور اس کی ماں کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ محلے والوں کو اس کے ماموں سے بات کرنی چاہیے۔ امی کہتی کہ اس کا ماموں بہت بڑا بدماش ہے، کون اس کے منہ لگے، وہ خراب آدمی ہے وہ۔ لیکن ایک دن میں گھر آئی تو مجھے یہ قیامت خیز خبر سننے کو ملی۔ کئی دن تک میں بخار میں مبتلا رہی، کسی طرح سے میرے دل کو سکون ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس دن بھی میں بے قراری سے اٹھی، امی مجھے حوریہ کے گھر جانا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ باجی سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو ہبا، وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کی موت کی کیا وجہ تھی ہم یہ تو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ ایک حافظہ لڑکی تھی، ضرور خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوگی، لیکن مجھے کس طرح صبر آئے؟ میں ہر وقت بیمار رہنے لگی۔ پھر اس دن حوریہ کی امی کے پاس جا پہنچی۔ دل میں خیال آیا کہ جب کسی طور میرے دل کو صبر نہیں آ رہا تو اس کی امی کی کیا حالت ہوگی جن کی کل کائنات ہی حوریہ تھی۔ پھر آج میں ان سے ملاقات کرنے آئی ہوئی تھی۔ خالہ کیسی ہیں آپ؟ میں ان کے سامنے بیٹھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ جوان اولاد کی موت کا صدمہ کیسا ہوتا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی ہوں۔
میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، انہیں بخار ہو رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا ان کا چھوٹا بھانجا ان کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ جب وہ اپنی جوان اولاد کو کھو چکی تھیں تب انہیں ان کا خیال کرنے کا وقت ملا تھا۔ میں حوریہ کا ذکر ان کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مبادا کہیں ان کا دل نہ دکھے، لیکن وہ خود ہی مجھ سے کہنے لگی، میری بیٹی کیا مجھ سے جدا ہو گئی، دل چاہتا ہے کہ میں بھی اب زیادہ دن نہ جیوں، بس اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ لیکن خالہ، ایسا کیا ہوا تھا اسے؟ اتنے دن سے میری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، کس وجہ سے اچانک سے وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی؟ بس بیٹا ایک دن آئی تو کہنے لگی کہ امی سر میں درد ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے سر میں کیوں درد ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ٹینشن کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ دی جائے۔ میں اسے گھر لے آئی، لیکن تم اس کے ماموں اور ممانی، وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ حوریہ کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے انہیں بتایا بھی نہیں تھا۔ وہ آ کر کہنے لگے کہ اگلے جمعے کو ہم اس کا نکاح کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا حوریہ کی آنکھوں میں شادی کا خوف تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری بچی شادی کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن میں کس قدر مجبور تھی کہ اپنی بیٹی کے لیے آواز تک نہ اٹھا سکتی تھی، صرف اس لیے کہ کہیں چھت کا یہ آسرا نہ چلا جائے۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ وہ اس قدر ذہنی ٹینشن کا شکار ہوگی کہ اس رات اس کے دماغ کی نس پھٹی۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا تو کہنے لگا کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہے۔ میری بچی قرآن پاک حفظ کر کے اس دنیا سے چلی گئی، اس کے سارے خواب مٹی میں مل گئے۔ خالہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی، خالہ میں بھی حوریہ کے جیسی ہوں، آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھیں، آج کے بعد میں آپ کا خیال رکھوں گی۔ میری آنکھوں سے بھی ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ پھر میں گھر چلی آئی، میرا من ہی نہیں لگتا تھا گھر میں عجیب بے چینی سے پورے گھر میں پھرتی رہتی۔ پھر ایک دن میرا دل چاہا کہ میں حوریہ کی قبر پر جاؤں، اس کے لیے دعا کروں، دیکھوں تو صحیح کہ کوئی اس کی قبر کی دیکھ بھال کرتا ہے یا نہیں۔ یہی سوچ کر میں اس کی قبر پر چلی آئی۔ پھولوں سے بھرا ہوا شاپر میں نے اس کی قبر پر سارے پھول بچھا دیا۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک بار پھر سے میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جوان دوست اس دنیا سے چلی جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں چونک گئی۔ وہ ایک بوڑھا گورکن تھا جو مجھے صبر کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ عمر رسیدہ شخص تھا۔ میں آنسو صاف کر کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، یہ قبر ایک جوان لڑکی کی ہے، یہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ میں بابا جی سے کہنے لگی کہ یہ میری گہری سہیلی تھی، بچپن کی دوست، جو مجھے بھری جوانی میں چھوڑ کر چلی گئی۔ بہت اچھی تھی، حافظہ تھی۔ اس کی بچپن سے خواہش تھی کہ وہ قرآن پاک کو حفظ کرے اور ایک بہت بڑا مدرسہ بنائے، لیکن اپنے سارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ کر وہ یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بابا جی سے اپنے دل کی بات کہی تھی، تبھی وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ میں پلٹ کر آنے لگی تھی تب انہوں نے اچانک مجھے آواز دے کر روکا۔ بیٹا، ایک بات کہنی ہے تم سے۔ میں یہاں پر ڈیوٹی دیتا ہوں، قبرستان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، لیکن کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، جب سے یہ تازہ قبر بنی ہے تب سے ایک نوجوان رات کے 12 بجے سفید کپڑے پہنے اس قبر پر آتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، سر رکھ کر روتا پیٹتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے، لیکن یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی۔ آج تک میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ میں ایک دم سے چونک گئی۔ لیکن بابا جی، وہ کون ہے؟ کیا ہمارے ہی علاقے کا ہے؟ بابا نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگے، یہی تو بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ انوکھی سی بات ہے، وہ مجھے انسان نہیں لگتا۔ ان کی اس بات پر میں بری طرح اچھل پڑی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی نظروں کو ضرور کوئی دھوکہ ہوا ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں، میں نے ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں۔ یہ میرے بال میں نے دھوپ میں انہیں سفید نہیں کیا، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ رات کو آنے والی یہ مخلوق انسان نہیں بلکہ جنات ہے۔ بابا نے تو مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حوریہ کی قبر پر آنے والی وہ مخلوق کوئی جن ذات ہوگی۔ میں اس بات سے بری طرح ڈر گئی۔ بار بار یہی سوچ میرے ذہن میں کل بلاتی کہ مجھے بھی اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ حوریہ نے خود مجھے اپنے منہ سے بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ کوئی تھا جو اس کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے،
وہ نوجوان اسے پسند کرتا ہے اور حوریہ کو بھی. کہیں یہ وہی تو نہیں؟ اب مجھے شدید غصہ آیا. میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا تھا وہ ہی اسے قبر میں پہنچانے کا ذمہ دار تھا. اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا یا پھر حوریہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تو اس کے لیے رشتہ بھجواتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی. اب ضروری ہو گیا تھا کہ میں اس نوجوان سے بات کروں. میں نے رات کو جانے کا فیصلہ کیا لیکن گھر سے نکلنا ناممکن تھا اور اس بوڑھے گورکن کا کہنا تھا کہ وہ نوجوان صرف رات کے 12 بجے کے بعد ہی اس قبر پر آتا ہے. پھر اس دن مجھے موقع مل گیا. امی ابو گاؤں جا رہے تھے. گاؤں میں میرے تایا ابو رہتے تھے. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ہم دونوں بہنیں اکیلی تھیں. وہ صرف ایک رات کے لیے ہی گئے تھے. باجی بھی یونیورسٹی جاتی تھیں. پھر رات گئے تک پڑھائی کرتی رہیں اور پھر سو گئیں. لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. آج میں نے ہاتھ موقع لگا تھا تو میں وہیں اس قبرستان کی طرف جانا چاہتی تھی. گو کہ ہمارے گھر سے اچھے خاصے فاصلے پر وہ قبرستان تھا لیکن میں ہمت کر کے اس نوجوان سے ملنا چاہتی تھی. حوریہ کی خاطر میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی. میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کی اس ادھوری محبت کا صدمہ اسے مرنے پر مجبور کر رہا تھا یا بات کوئی اور تھی. میں نے دیکھا باجی گہری نیند سو چکی تھیں. ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے. پھر میں نے ان کی چادر اوڑھی, نقاب کر کے فوراً گھر سے نکل آئی لیکن جاتے جاتے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا تھا. گو کہ میری یہ حرکت بہت بری تھی لیکن میں کیا کرتی. جب تک میں وہ راز نہ جان لیتی میرے دل کو بھی سکون نہیں مل رہا تھا. اس گلی سے گزر کر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے قبرستان کی طرف جانے لگی. راستے میں بہت تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور رات کا سناٹا دل کو چیر دینے والا تھا لیکن میرے اندر نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی. قبرستان پہنچ کر میں نے دیکھا بوڑھا گورکن کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا. پھر میں ایک طرف درخت کے پیچھے چھپ گئی. حوریہ کی قبر میری نظروں کے سامنے تھی. میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا. اب میں مایوس سی تھی لیکن جیسے ہی پلٹ کر قبر کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہاں پر لال گلاب بکھرے ہوئے تھے. تازہ پھولوں کی مہک مجھے یہاں پر بھی محسوس ہو رہی تھی لیکن قبر پر پھول ڈالنے والا کہیں دکھائی نہیں دیا تھا. میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پھر بھی مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا. اب میں مایوسی سے گھر کی طرف چل پڑی لیکن ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو. جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. اب تو میں نے اور بھی تیزی سے چلنا شروع کر دیا لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں آواز سنائی دی, رکو, تم حوریہ کی دوست ہو نا. میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہیں ساکت رہ گئی. وہ سفید لباس میں کھڑا نوجوان جو بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا مجھے غور سے دیکھتا ہوا لیکن اس کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپک رہا ہو. اس کی صدمے سے حالت بری تھی. میں بالکل ہی دیوار سے چپک گئی. میں جو اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کا سوچ رہی تھی لیکن اس کی پراسراریت محسوس کر کے وہیں پر خوف زدہ کھڑی رہی. تم کون ہو؟ بمشکل میرے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے. وہی جس کی کھوج میں تم قبرستان گئی تھی. میں وہی ہوں جو روزانہ اس کی قبر پر پھول ڈالنے جاتا ہوں. میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا. پھر غصے سے کہنے لگی, تمہاری ہی وجہ سے وہ اس قبر میں گئی ہے. تم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی. آخر تم نے اسے کیوں مار ڈالا؟ ایک جوان لڑکی کو جس کی آنکھوں میں کئی خواب تھے, جو اپنی ایک لمبی زندگی جینا چاہتی تھی. تمہاری وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلی گئی. میں اس پر الزام لگا رہی تھی جبکہ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا. پھر مایوس لہجے میں کہنے لگا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے. تم سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی. مجھے تمہاری کوئی کہانی نہیں سننی. میں غصے سے پھٹ پڑی. تم ایک بے وفا مرد ہو اور ان کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ ہر رات تم اس کی قبر پر جا کر آنسو بہاؤ, لیکن حوریہ تمہیں معاف نہیں کرے گی. میں غصے سے کہتی پلٹ کر واپس گھر آ گئی کیونکہ باجی گھر پر اکیلی تھی. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. میں اسے نہ جانے کیا کیا باتیں سنا کر آ گئی تھی لیکن پھر یہ سوچ کر افسوس ہوا کہ بغیر سوچے سمجھے نہ جانے کیا کیا بول دیا. لیکن میں اپنے دل کی بھڑاس نکال کر خوش ہو رہی تھی. اس سنگ دل نوجوان کو بھی احساس ہونا چاہیے تھا کہ کسی کی زندگی کن لوگوں کو عزیز ہوتی ہے. کسی ایک کے چلے جانے سے کتنے لوگوں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا ہے. پھر اس بات کو 2-3 دن ہی گزرے تھے جب میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا.
اس رات میں پڑھائی کر رہی تھی، اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ ابو بھی گاؤں سے واپس آ گئے تھے اور باجی دوسرے گھر میں سو رہی تھیں۔ تبھی مجھے اپنے کانوں میں ایک سرگوشی سی سنائی دی، سنو، میں بے وفا نہیں ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور اچھل پڑی۔ سفید لباس پہنے وہ نوجوان میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں دھیمے لیکن تیز لہجے میں کہنے لگی، تم اندر کیسے آئے؟ اس نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ میں کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہوں، یہ میری طاقت ہے۔ آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں تو تمہارے اس الزام کا جواب دینے کے لیے جو تم نے میری ذات پر لگایا ہے۔ کیسا جواب؟ اب میں اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ حوریہ سے شادی کرنا، اسے اپنے ساتھ لے جانا، یہ سب میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس تھا۔ اگر بے بس تھے تو اسے محبت کے جال میں کیوں پھنسایا؟ میں نے فوراً سے اسے کہا۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا، یہ بات تمہیں بڑی عجیب لگے گی، اس وقت میں تمہارے کمرے میں موجود ہوں۔ کیا تمہیں مجھ پر شک نہیں ہوا کہ میں اس کمرے میں کیسے آیا؟ دراصل میں ایک جن ذات ہوں۔ اچانک سے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ مجھے اس کی خوفناک آنکھوں سے بہت ڈر لگا۔ میں اس کی یہ بات سن کر چیخیں مارنے لگی کیونکہ اس کی بدلی ہوئی حالت نے مجھ پر خوف کے سائے طاری کر دیے تھے۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں یہاں تمہیں ایک حقیقت بتانے آیا ہوں۔ میرا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں تھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پھر وہ کچھ یاد کرتے ہوئے کہنے لگا، حوریہ کو میں نے پہلی دفعہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں پہلی مرتبہ انسانوں کی دنیا میں آیا تھا۔ تب میں نے اپنے آپ کو ایک انسانی روپ دیا اور قبرستان کا راستہ پوچھنے لگا، کیونکہ انسانوں کی دنیا میں ہماری ملکہ کی قبر ہے۔ جو بھی جن زاد انسانوں کی دنیا میں آتا ہے تو اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور آتا ہے، اور میں بھی اسی قبرستان میں جانا چاہتا تھا۔ جب ایک خوبصورت لڑکے کو اس راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کی آواز بھی بالکل اسی کی طرح تھی، چہرے پر پاکیزگی کی چمک۔ اس کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ میں بے خودی میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ پھر وہ ایک مدرسے کے اندر جا رہی تھی۔ اب میں قبرستان سے واپس آیا تو اسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر میں نے دیکھ لیا وہ روزانہ اسی راستے سے آتی جاتی ہے۔ میں اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی یہاں سے گزرتی تو میری آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں بھی شاید میرے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ میری حقیقت سے واقف نہیں تھی کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ وہ مجھے ایک انسان ہی سمجھتی تھی۔ اکثر آتے جاتے مجھ پر بھی ایک نظر ڈال لیتی۔ پھر ایک دن وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ میرے قریب سے وہ گزر کر گئی، پھر ایک دم سے رک گئی۔ کہنے لگی، آج میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ آج میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میں ایک حافظہ بن چکی ہوں۔ یہ مٹھائی آپ کے لیے ہے۔ مجھے وہ مٹھائی کا تحفہ دے کر یہاں سے جا چکی تھی۔ میں تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یوں ہماری محبت کا آغاز ہو گیا۔ جس طرح میں اس کے عشق میں دیوانہ تھا، اسی طرح وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے دیوانگی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے وہ شدید پریشان نظر آنے لگی۔ میں اس سے کہنے لگا کہ اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو وہ بے چینی سے کہنے لگی، ماموں میری زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ بچپن سے ہی کچھ مسئلے ہیں جنہیں چاہ کر بھی میں خود سے الگ نہیں کر پاتی۔ میں بالکل بے بس ہو چکی ہوں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم میرے لیے رشتہ بھجواؤ۔ کیا پتہ میرے ماموں اس رشتے کو دیکھ کر اس شادی سے منع کر دیں۔ امی بھی میری وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ بہت آدمی ظالم ہے۔ وہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم سے شادی کر کے میں اپنے سارے خواب پورے کر سکتی ہوں۔ میں ایک بہت بڑا مدرسہ بنانا چاہتی ہوں، بچوں کے لیے۔ وہاں خود کو پڑھاتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں روشنی چمک رہی تھی، ساتھ ہی آنسو بھی گر رہے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کے آنسو سمیٹ لوں، اسے رونے سے منع کروں۔ اب مجھے افسوس ہونے لگا کہ پہلے میں نے اسے سچائی کیوں نہیں بتائی۔ اگر اسے سچائی بتا دیتا تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی۔ اب مجھے اس بات پر اصرار کرتی کہ میں اس کے لیے رشتہ بھجواؤں، اور میں اس معاملے میں بے بس تھا۔ کیسے اسے بتاتا کہ میں تو دور ایک جنات کے قبیلے سے آیا ہوا ایک جن زاد ہوں، یہاں اپنی ملکہ کی قبر پر آیا تھا جب اس حافظہ لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا، اور عشق بھی ایسا کہ مجھے ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا۔
میں اس معاملے میں بے بس تھا۔ پھر ایک دن وہ آئی تو بہت بیمار لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر رونق نہیں تھی۔ وہ میرے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی، تم نے بہت دیر کر دی، ماموں نے رشتہ طے کر دیا ہے، اگلے جمعے کو میری شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح مجھے بچا لو، میری زندگی برباد نہ ہونے دو۔ تو پہلی بار میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے سچائی بتاؤں گا، اسے بتاؤں گا کہ کس طرح سے تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور تمہیں دھوکا دینے والا میں ہوں۔ کاش اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسے سچائی بتانے سے پہلے میں یہ دعا کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں انسان نہیں بلکہ جنات ہوں۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہے کہ تم ایک جن ذات سے شادی کر سکو تو میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر چلتا ہوں۔ وہ ایک دم سے میرے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آج میری آنکھوں میں اسے اپنا عکس نظر نہ آیا، وہ میری سچائی جان گئی تھی۔ ایسے نہیں ہو سکتا، تم مجھ سے صرف شادی نہ کرنے کے بہانے سے یہ سب کہہ رہے ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان جو میری زندگی میں کئی سالوں سے شامل ہے وہ جن ذات ہے، انسان نہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا اصلی روپ دکھایا، جسے دیکھ کر وہ ایک دم بخود رہ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ میری بات سچ ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی، دوسری طرف میں نے بھی اس سے اپنی اصلیت چھپائی تھی۔ اس دن سے وہ گھر میں قید ہو کر رہ گئی۔ میں روزانہ اس کا انتظار کرتا۔ آخرکار میں نے اس کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس رات میں اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر نہ ڈری نہ گھبرائی، بے بسی سے چارپائی پر پڑی رہی۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں اس سے ساری دنیا سے چھپ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی اب یہ ناممکن ہے۔ اگر تم پہلے دن مجھے اپنی سچائی بتا دیتے تو شاید میرے دل کو اتنا صدمہ نہ پہنچتا، لیکن آج مجھے اپنی محبت پر شرم آ رہی ہے کہ کس طرح سے محبت کے نام پر مجھے دھوکہ دیا گیا۔ اتنی بڑی سچائی تم نے مجھے نہیں بتائی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو حوریہ، میں تمہارا مجرم ہوں۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں روتا ہوا وہاں سے لوٹ آیا، لیکن ایک دن میں اس سے ملنے گیا تو لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ انہونی ہو چکی ہے۔ سفید کپڑوں میں لپٹا جنازہ کسی اور کا نہیں بلکہ میری محبت کا تھا۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو اس جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن میری حالت ان سب سے بری تھی۔ اس وجود سے مجھے عشق ہو گیا تھا، اور آج اس عشق کے ہاتھوں میں روزانہ اس کی قبر پر آتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے میں نے اسے دھوکہ دے کر غلطی کی۔ کیا واقعی میں سزا کا مستحق ہوں؟ وہ جن ذات مجھے بھیانک سچائی بتا رہا تھا، جبکہ میں نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگی میری دوست کو قبر میں اتارنے والے تم ہو، تم ایک جن ذات ہو، لیکن تمہاری محبت نے اسے خون کے آنسو رلایا ہے۔ وہ مجھے تمہارے بارے میں سب بتاتی تھی، کہتی تھی کہ ایک نوجوان ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرے سارے خواب پورے کر دے گا، میری زندگی کو جنت بنا دے گا۔ لیکن جب اس کے سامنے سچائی آئی تو شاید وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پائی، جبھی تو موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم ایک قاتل جن ذات ہو۔ میں نے اس سے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میرے کمرے میں موجود رہا، پھر غائب ہو گیا۔ اب میں کالج آنے جانے لگی، پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف باجی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کبھی کبھار میں خالہ کی طرف بھی چلی جاتی، لیکن ایک دن امی نے بڑی عجیب بات بتائی۔ حوریہ کی ماں اس کی موت کی وجہ چھپا رہی ہے، دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ امی کی بات پر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے امی؟ انہوں نے بتایا ہے کہ حوریہ کے دماغ کی نس پھٹ گئی تھی، وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ امی کہنے لگی ہاں وہ سب کو ایسے ہی کہہ رہی ہے، لیکن وجہ کچھ اور لگتی ہے۔ اب تو امی نے جیسے مجھے ایک نئے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ میری گہری دوست تھی، اس کی موت کی وجہ جاننے کے لیے میں بے چین تھی۔ سارے محلے والے باتیں بنا رہے تھے کہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کی موت کی وجہ چھپائی ہے، اس کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے۔ مجھے بے چینی ہونے لگی۔ ایک بار پھر سے میں خالہ کے پاس جا پہنچی۔ خالہ سچ سچ بتا دیں حوریہ کس وجہ سے مری ہے؟ اتنی جوان لڑکی مر گئی اور وہ آپ کی بیٹی تھی، آپ کیسے اس کی سچائی چھپا سکتی ہیں؟ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی نہیں بیٹی،
یہی سچائی ہے، میرا یقین کرو، سارے لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور کسی نے انہیں اپنی زبان بند رکھنے کو کہا ہے، اور مجھے شک حوریہ کے ماموں اور مامی پر ہو رہا تھا۔ اب میں بالکل بے بس تھی۔ امی نے یہ بات کر کے مجھے اور پریشان کر دیا تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جن ذات جو بہت طاقتور ہے وہ ان معاملات کا پتہ لگا سکتا ہے کہ حوریہ کی موت کی وجہ کیا تھی۔ یہ بات جان کر ہی میرے دل کو سکون ملے گا۔ پھر اس رات ایک بار پھر سے میں سب لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن مجھے یقین تھا کہ روز کی طرح اس رات بھی وہ قبرستان میں موجود ہوگا۔ حوریہ کی قبر پر آنسو بہاتا ہوا، اس کی قبر پر گلاب کے پھول بکھیرتا ہوا۔ بوڑھے گورکن نے اسے کئی بار اس قبر کے پاس بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اس کے عشق کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہ حوریہ سے حد درجہ عشق کرتا تھا۔ اب میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ سفید لباس پہنے آیا۔ اس کے وجود کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ دیر تک اس کی قبر پر سر رکھے روتا رہا۔ پھول ڈالے، واپس جانے کو مڑا ہی تھا کہ میں نے اسے آواز دی۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو حیران رہ گیا۔ میں اس کے پیچھے ہی تو کھڑی تھی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، میں نظر جھکا کر کہنے لگی۔ کیسی مدد؟ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ میں تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن ایک شرط پر۔ دراصل سب لوگوں کا کہنا ہے کہ حوریہ کی موت کی وجہ کچھ اور ہے۔ کیا اسے قتل کیا گیا ہے یا پھر وہ اپنی موت مری ہے؟ مجھے یہ سب پتہ لگانا ہے۔ وہ جن ذات کہنے لگا، کاش میں اس وقت حوریہ کے پاس ہوتا، نہ اسے کبھی مرنے دیتا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے تو وہ وجہ معلوم نہیں ہے۔ میں تم سے یہی تو کہہ رہی ہوں، تم کسی طرح سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو۔ دیکھو، اگر اس کی موت کسی اور وجہ سے ہوئی ہے تو ہمیں اس کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر وہ جنات کہنے لگا کہ یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر میں رہنا پڑے گا۔ میری موجودگی کی خبر کسی کو نہیں ہوگی، لیکن میں ایسے معاملات جان لوں گا جو سب کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، وہ سب پتہ لگا سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں خوش ہو گئی۔ پھر گھر آ گئی۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ ابھی تک جن ذات کا کوئی پیغام نہیں آیا تھا، نہ ہی مجھے وہ نظر آیا۔ پھر ایک دن میں نے حوریہ کے گھر جانے کا سوچا۔ اس کی ماں نیچے موجود تھی، کچن میں کام کرتی ہوئی کتنی کمزور ہو گئی تھی، لیکن ان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے بس چند دنوں کی مہمان ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئیں، پھر کہنے لگی، آؤ بیٹی اوپر جا کر بیٹھو، بس میں یہ برتن دھو کر ابھی آئی۔ ان کے کہنے پر میں ان کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ اچانک مجھے عجیب سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اچانک سامنے موجود الماری خود بخود کھل کر بند ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے دھیمی سی آواز سنائی دی، میں یہاں پر ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے وہی جن زادہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، یہاں حوریہ کی خوشبو ہے، میں اسے محسوس کر سکتا ہوں، اس لیے یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگی، کیا تم نے پتہ لگایا کہ اس کی موت کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ ہاں میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، کچھ دنوں تک میں ساری باتیں پتہ لگا لوں گا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں اس قاتل کو نہیں چھوڑوں گا جس نے بھی اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ اس کا چہرہ اچانک ہی خوفناک ہوا تھا۔ میں دیکھ کر ڈر گئی۔ تبھی خالہ اندر آئیں۔ ارے بیٹی، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ایک دم سے انہوں نے کہا تو وہ جن زاد غائب ہو گیا۔ میں گھبرا گئی۔ کچھ نہیں خالہ، بس اپنی سہیلی کی یاد آتی ہے تو بہت رونا آتا ہے۔ وہ کہنے لگی، مت پوچھو بیٹا، میرا کیا حال ہے، بس کسی طرح زندگی کے دن کاٹ رہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں بھی جلد ہی اپنی بیٹی کے پاس چلی جاؤں گی۔ پھر چند باتیں کر کے اور امی کے دیے ہوئے 2000 روپے ان کے ہاتھ پر رکھے اور میں گھر آ گئی۔ امی اکثر ہی ان کی مدد کر دیا کرتی تھی، یہ جان کر کہ وہ ایک بیوہ ہیں اور ایک ایسی عورت ہیں جس نے اپنی جوان بیٹی کو کھویا ہے۔ لیکن ابھی تک حوریہ کی موت کی وجہ نہ ہی معلوم ہوئی تھی۔ گو کہ جن ذات سے اس دن کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اس بات کو جاننے کے لیے بے چین تھی۔ پھر ایک دن مجھ پر یہ راز کھل گیا۔ اس دن میں اپنے کمرے میں پیپر کی تیاری کر رہی تھی، جب کمرے کی دھیمی سی روشنی میں مجھے کسی کا ہیولا دکھائی دیا۔ وہ جن زاد ہی تھا۔ میں بے تابی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا تم نے پتہ لگا لیا کہ میری سہیلی کس وجہ سے فوت ہوئی ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر بے بسی سے کہنے لگا، مجھے اس کے ماموں سے ہی یہ بات پتہ چلی ہے۔ جب وہ اس کی ماں کے پاس آئے وہ رو رہے تھے، اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، مجھے معاف کر دو خدیجہ،
تمہاری جوان بیٹی میری وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ میں اس آدمی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کی اگلی بات نے مجھے چونکا دیا۔ جب وہ حوریہ کی ماں سے کہنے لگا، نہ میں اس رات تمہارے کمرے میں آتا، نہ ہی اس پر ہاتھ اٹھاتا، میں نہیں جانتا تھا کہ اتنی سی بات پر وہ یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں بہت بے چین تھا، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کس وجہ سے اس نے حوریہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ پھر اس کی ماں کہنے لگی، جانے والی چلی گئی، تمہارا بھی کیا قصور تھا؟ بھلا کوئی ایک تھپڑ لگنے سے تھوڑی مرتا ہے، بس اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ شادی کرے گی تو کسی اور سے۔ میں اس سے پوچھ کر تھک گئی تھی کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس نے کسی کا نام نہیں لیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جلد ہی اس کے پاس آئے گا اور وہ انسانوں سے بہت الگ ہے، وہ ایک جن زاد ہے، میں اس سے شادی کروں گی۔ اس کی بات پر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جبھی تو میں نے تمہیں یہ بات بتائی تھی، تم نے آ کر اس پر غصہ کیا، تم اسے کہنے لگے کہ وہ یہ سب ڈرامہ کرنا بند کرے، جن زاد کچھ نہیں ہوتا، اگر لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ ایسا سن لیا تو اس کا جینا دشوار ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہ بات سمجھ نہ سکی، اپنی ہی بات پر اٹکی رہی، کہتی رہی کہ میں کسی جن ذات سے محبت کرتی ہوں، وہ روزانہ میرے پاس آتا ہے۔ اس رات وہ بہت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ صبح مردہ حالت میں مجھے ملے گی۔ مجھے پتا ہوتا تو میں اسی جن ذات سے اس کی شادی کر دیتی۔ اگر میری بیٹی کی خوشی اسی میں تھی تو مجھے یہ بھی منظور تھا، لیکن وہ یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی گئی، اتنی چپ چاپ۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے بھائی، آپ اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھیں۔ پھر اس کے ماموں چلے گئے، لیکن میں روتا ہوا وہاں سے لوٹ آیا۔ حوریہ کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کی خواہش مرنے کے بعد بھی پوری کروں گا۔ میں ایک بہت بڑا مدرسہ بناؤں گا اور اس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا جائے گا کہ یہ مدرسہ حوریہ کے نام پر ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے سارے بچے اس کے لیے دعا کریں تاکہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں کسی صدمے کا شکار تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ حوریہ کی موت کی ذمہ دار اس کی ماں ہے، جو اپنے بھائی کو نہ سمجھا سکی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہ کرے، یا پھر اس کا ماموں ہے جو یہ ایک یتیم لڑکی پر زبردستی اپنی مرضی تھوپنا چاہتا تھا، یا پھر وہ جن ذات ہے جس نے اسے اپنی اصلیت چھپائی، یہ سوچ کر کہ کہیں اس کی اصلیت جان کر وہ لڑکی اس سے جدا نہ ہو جائے، یا پھر حوریہ خود جن ذات سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ حوریہ کا عشق سچا تھا یا پھر جن ذات کا، لیکن وہ جن ذات جو ہر رات حوریہ کی قبر پر جاتا ہے، پھول نچھاور کرتا ہے، اس کی یاد میں روتا ہے، اس کا بھی تو عشق سچا ہے۔ اس رات میں بہت روئی تھی، رو رو کر اپنی سہیلی کو یاد کرتی رہی۔ پھر تہجد کا وقت شروع ہوا اور میں جائے نماز پر بیٹھ گئی، اپنی سہیلی کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہی، ساتھ ہی اس کی ماں کے لیے بھی جو خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ اب باجی کی بھی شادی ہو گئی۔ اب گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، کیونکہ میں نے اپنی کالج کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ لیکن شادی کے موقع پر بھی مجھے اپنی سہیلی بہت یاد آئی۔ دل میں خیال آیا کہ وہ اس طرح دلہن بنتی جیسے آج میں دلہن بن رہی ہوں، کیسے اس کی ماں کو صبر آیا ہوگا۔ یوں میں شادی ہو کر دوسرے شہر چلی گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد گھر داری میں، بچوں میں مصروف ہو گئی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، بہت خیال رکھنے والا۔ پھر کئی سال گزر گئے۔ میں ایک دن جب امی سے ملنے آئی تو امی کہنے لگی، یہاں ایک مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، ایک مولوی صاحب ہیں جو اس مدرسے کو بنوا رہے ہیں، اس نے حوریہ کے نام پر وہ مدرسہ رکھا ہے۔ حوریہ کی ماں بہت خوش ہے۔ سب لوگ حیران ہیں کہ وہ مولوی ہے کون جو اتنا بڑا مدرسہ یہاں بنوا رہا ہے، وہ بھی حوریہ کے لیے۔ وہ ضرور بہت کوئی نیک انسان ہوگا۔ میں بھی اس مولوی کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں پر ہے، کون ہے، اور حوریہ سے اس کا کیا رشتہ تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس مدرسے کے سامنے گئی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سفید لباس پہنے، چہرے پر داڑھی لیے، وہ ایک مولانا کے روپ میں وہی جن ذات تھا، سامنے کھڑا سنجیدہ نظروں سے اس مدرسے کو دیکھ رہا تھا جو حوریہ کی نشانی تھی۔ وہ مجھے بھی پہچان گیا تھا۔ پھر مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے اپنی محبت کو مرنے کے بعد بھی اسے زندہ کر دیا۔ گو کہ حوریہ آج اس کی زندگی میں موجود نہیں تھی، لیکن آج اس کی نشانی یہاں بن کر ہمیشہ کے لیے یادگار ٹھہری تھی۔ حوریہ کی ماں چند سال زندہ رہی اور پھر یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، لیکن وہ مدرسہ آج بھی قائم ہے۔ لوگ اس حافظ قرآن لڑکی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی
جو ایک مدرسہ بنانا چاہتی تھی، اس کی خواہش مرنے کے بعد پوری ہوئی، اور یہ خواہش پوری کرنے والا کون تھا یہ بات میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے ماموں ممانی آج بھی تکلیفوں میں ہیں، اذیتوں میں ہیں، کیونکہ دوسروں کو تکلیف دینے والے لوگ ساری زندگی خوش نہیں رہتے۔ کئی بار اس کے ماموں اس کی قبر پر جا کر معافی مانگتے ہیں، لیکن نہ جانے حوریہ انہیں معاف کرے گی یا نہیں، تبھی اس کے ماموں کو سکون ملے گا۔ میں جب بھی امی سے ملنے آتی ہوں تو اس کی قبر پر جانا نہیں بھولتی۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی میں وہ لمحات تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن اس زندگی کی خوبصورت یادیں آج بھی میرے دل میں پوری شدت سے موجود ہیں۔ کبھی کبھار مجھے اس جن ذات کا خیال بھی آتا ہے، اس کا عشق دیکھ کر حوریہ پر رشک آتا ہے کہ کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک جن ذات نے اس سے محبت کی تھی، اور جن ذات کی محبت واقعی قابل رشک تھی۔ کاش میری سہیلی اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جاتی، اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی تو وہ بھی اپنی خوبصورت زندگی کو اس دنیا میں اپنے انداز میں گزار سکتی، لیکن یہ سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔